بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں گلفام چودھری۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے حقیقی آزادی مارچ کو کیوں روکا گیا، کیوں بریک لگائی گئی اور کیوں خان صاحب کی صحت کے ساتھ مشروط کیا گیا، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد پارٹی کا اجلاس ہوا، اس میں کچھ فیصلے ہوئے، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور اس وقت ملک کے اندر، ملک کی پولیٹکس کے اندر چل کیا رہا ہے، مقتدر حلقے کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جب سے حقیقی آزادی مارچ شروع کیا تب سے لے کر جو میڈیا ہے اس کو اتنی اچھی طریقے سے مینیج کیا گیا ہے، پہلے مریم صفدر کی طرف سے اور اب مسٹر ایکس، مسٹر وائی اور مسٹر اے اور ان کی جو پوری ٹیم ہے ان کی طرف سے ان کو ہدایات ملتی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر مختلف صحافیوں کو یہ گائیڈ لائن ملتی ہے کہ آج آپ نے یہ لائنیں بولنی ہیں، یہ تاثر دینا ہے، یہ جو ہے ویو دینا ہے لوگوں کو کہ خان صاحب اس وقت کوئی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یا لوگ غلط راستے پر جا رہے ہیں، یا پتہ نہیں کس کس طرح کے وہ میسیج گروپس میں، واٹس ایپ گروپس میں بھیجتے ہیں اور ان کو مکمل گائیڈ لائن دیتے ہیں۔ تو میڈیا کو مینیج کیا ہوا تھا، وہ کوریج نہیں کر رہا۔ اب اگر خان صاحب، یعنی خان صاحب کی وجہ سے پہلے تو چلے کچھ نہ کچھ کوریج ہو رہی تھی، جو الیکٹرانک میڈیا ہے، سوشل میڈیا پہ تو پوری ان کی ٹیم ہے پراپر پی ٹی آئی کی اور بڑے اچھے طریقے سے مینیج کرتی ہے۔ جو الیکٹرانک میڈیا پر اگر خان صاحب ہی لانگ مارچ میں نہیں ہوں گے اور ان کی دوسری قیادت وہاں پر ہوگی تو کوئی بھی پذیرائی میڈیا پر کوریج نہیں ملے گی اور یہ امیج جائے گا کہ لوگوں نے عمران خان کو مسرت کر دیا ہے اور لوگ ڈر گئے ہیں۔ اس لیے خان صاحب نے یہ فیصلہ مؤخر کیا تب تک جب تک ان کی صحت بحال نہیں ہو جاتی۔ جیسے ان کی صحت بہتر ہوگی انشاءاللہ وہ دوبارہ میدان میں کھڑے نظر بھی آئیں گے اور اپنے مخالفین کو ٹف ٹائم بھی دیتے نظر آئیں گے۔ اس کے بعد لوگوں کا رخ بدل گیا ہے۔ یعنی ایک وقت تھا، خان صاحب نے تقریر میں کہا بھی صحیح، کہ پہلے لوگوں کو ان کی کرپشن پہ نکالا جاتا تھا، بد دیانتیوں پہ نکالا جاتا تھا، خباستوں پہ نکالا جاتا تھا تو لوگ مٹھائیاں بانٹتے تھے۔ لیکن اس بار جب خان صاحب کو نکالا گیا تو پوری قوم نہ صرف سڑکوں پر آئی، احتجاج ریکارڈ کروایا اور یہ ثابت کیا کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس بار قوم کسی قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے بالکل نہیں تیار ہوئی کہ وہ کمپرومائز کر جاتی، قبول کر لیتی آنے والوں کو۔ اس چور امپورٹ حکومت کو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اور اس وقت تک پاکستان سے لے کر باقی ملکوں کے اندر بھی یہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں اور اس وقت بھی ہر طرف سے امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگ رہے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا تاثر تھا جو سہولت کاروں کے لیے بھی پریشان کن تھا اور امپورٹڈ حکومت کے لیے تو تھا ہی تھا۔ تو اس کے بعد ابھی جو سچویشن بنی، جب خان صاحب پر اٹیک ہوا تو ہم نے دیکھا کہ لاہور کور کمانڈر لاہور اور کور کمانڈر پشاور کے گھر لوگوں نے گھراؤ کیا اور لوگوں نے وہاں جا کر وہ نعرے لگائے جو منظور پشتون لگایا کرتا ہے۔ یعنی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داران جو ہیں، جو بڑے عہدوں پر بیٹھے ہیں، طاقتور لوگ ہیں، ان کے لیے سوچنے کی بات ہے، ان کے لیے یہ پوائنٹ، یہ تھنکنگ پوائنٹ ہے، وہ بیٹھ کر سوچیں کہ وہ ادارے کو کس موڑ پر لے آئے ہیں، لوگوں کو کس حد تک نفرت پیدا کر دی انہوں نے کہ لوگ وہ نعرے لگا رہے ہیں جس نعرے سے ہم نفرت کرتے تھے، آج اپنے پاکستانی لوگ وہ نعرے لگا رہے ہیں اور ہم خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اس نئی نعروں تک پہنچایا کس نے ہے؟ حقیقت میں وہاں تک پہنچنا چاہیے اور اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب، مریم صفدر، انہوں نے ہمیشہ سے فوج پر تنقید کی، جنرل فیض پر کی، پوری فوج پر کی، نام لے لے کر باجوہ صاحب کو مینشن کر کے گالیاں دی، لیکن آج تک ڈی جی آئی ایس پی آر نے ریئیکشن نہیں دیا۔ لیکن خان صاحب کی تقریر پر فوراً ریئیکشن دیا جاتا ہے کیونکہ پیچھے سے جو ڈورے ہلا رہے ہیں وہ بڑے تگڑے ہیں، وہ فوراً میدان میں اتارتے ہیں اپنا کھلاڑی اور کہتے ہیں جی عمران خان نے یہ بات کی ہے، فوراً جواب دو اس کو۔ تم نہیں جانتے عمران خان دہشت گرد ہے، تم نہیں جانتے عمران خان ملک میں فساد پھیلا رہا ہے۔ یعنی جس سے ان کی اپنی بادشاہت کو خطرہ ہو وہ باغی قرار دے دیا جاتا ہے، اور جو ان کی چاپلوسی کرے، جو ان کے درباروں پر حاضری دے، جو گیٹ نمبر 4 سے جا کر آشیرواد لے، وہ ان کے لیے تابعدار بچہ ہے، اس کے خلاف کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جاتا۔ اس کو پرویز الہی صاحب ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور عمران خان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، ان کو بھی ایک طرف کھڑے ہونا پڑے گا، ان کو بھی فیصلہ کرنا پڑے گا وہ کس کے ساتھ ہیں۔ میں نے ایک دفعہ عمران ریاض صاحب کا انٹرویو کیا، ان سے میں نے پوچھا کہ پرویز الہی صاحب کس طرف جائیں گے، تو انہوں نے ایک جملہ بولا تھا کہ پرویز الہی کا جھکاؤ ہمیشہ سے طاقت کی طرف رہا ہے، نہ کہ جمہوریت کی طرف۔ تو وقت ثابت کر رہا ہے کہ پرویز الہی صاحب واقعی جمہوریت کی بجائے طاقت کو ووٹ دیتے ہیں۔ اس بار وہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں، وہ ایک نام ایف آئی آر سے نکلوانے پہ باضد ہیں اور وہ نام میجر فیصل نصیر کا ہے، جو اس وقت پوری اس گیم کا کرتا دھرتا ہے۔ ذمہ دار ہے عمران خان کے مطابق، ذمہ داران میں ٹاپ لسٹ پہ وہ بندہ ہے شہباز شریف، رانا ثناء اور میجر فیصل نصیر۔ ان پر
جو ہے ڈائریکٹ الزام لگایا خان صاحب نے، اب میجر فیصل کی جو تصویریں وائرل ہو رہی ہیں یہ بھی فیک ہیں، اصل میں یہ میجر فیصل نہیں ہے، تصویریں کسی اور کی ہیں، یہ ایک ویو دیا جا رہا ہے۔ اور اب جو ایک پیغام جاری ہوا ہے میڈیا سیلز کو کہ آپ نے عمران خان پر حملہ جو ہے اس کو صرف حملہ کہنا ہے، قاتلانہ حملہ نہیں کہنا۔ بدبختو ملک کو کہاں تک لے کے جاؤ گے؟ فوج اور عوام تو پہلے آپ لوگوں نے آمنے سامنے کھڑی کر دی، رات کو کینٹ والی سائڈ لاہور کے اندر یہ ٹینک نکال لیے گئے عوام کے مقابلے میں، تو کیا یہ جموں کشمیر تھا؟ تو یہ کون لوگ ہیں یار جو اس ریاست کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ریاستی اداروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ تو ہماری ریکویسٹ ہے جنرل باجوہ صاحب اس چیز پہ ایکشن لیں، ان کالی بھیڑوں کو نکالیں تاکہ اداروں پر جو بحال ہے لوگوں کا اعتماد ہے وہ بحال ہو اور دوبارہ سے لوگ اس ادارے کو ویسے عزت کریں جیسے پہلے کرتے تھے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔